نہیں چاہیے تھی کہ آپ ان کا کلام سنتے یا مگر عجیب حال ہے، طلب اب اسٹیج والوں کو ہوتی ہے۔ آپ طالب نہیں ہوتے بلکہ اب آپ خود ہی مطلوب ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ماحول بنا کیوں؟ اس کی وجہ ہے کثرت۔ جب کسی چیز کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ شیشہ بہت عام طور پر پایا جاتا ہے نا، پڑا ہے، گرا ہے۔ شیشے کی مقدار کثرت کے ساتھ ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اس سے کم نگینہ پایا جاتا ہے تو آدمی انگوٹھی کا حصہ بناتا ہے۔ اس سے زیادہ کم ہیرا پایا جاتا ہے، تانبا، لوہا، پیتل زیادہ پایا جاتا ہے تو قیمت نہیں ہے، وہ بھی ایک دھاتو ہے۔ لیکن سونا کم پایا جاتا ہے تو سونے کی قیمت ہے، کرنسی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو اتنی کثرت الحمدللہ ہو گئی ہے شعر و سخن کی دنیا کی کہ آپ نے اس کی اہمیت کرنا ختم کر دیا ہے۔ کتنا سنیں بھائی، کتنا میلاد سنیں۔ پہلے کبھی کبھی میلاد ہوتا تھا، پورا گاؤں شریک ہوتا تھا اور شیرینی کے نام پر تو لوگ میلاد کا انتظار کرتے تھے، ہے نا۔ اب اس سے بڑھیاں بڑھیاں مٹھائی روز مل رہی ہے۔ اچھا، خوبی کیا ہو گئی کہ سارے محفلوں کی چیزیں بدل گئیں۔ اب میلاد میں کیوں دلچسپی ہو؟ باراتیوں کا ناشتہ بدل گیا، اس کی مٹھائی بدل گئی، نہیں بدلی تو میلاد کی مٹھائی ہے نا۔ اب وہی بتاشا، وہی جلیبی، وہی لڈو ہے، ہر جگہ بدل گیا۔ کمپٹ سے کیڈبری چاکلیٹ بن گئی، مگر آپ کے میلاد میں وہی بتاشا، وہی شیرینی۔ تو یہ نئی نسل جو کیڈبری کھانے والی ہے، اگر کھانے کے بھی لالچ میں بیٹھ جائے تو کیا جلیبی لینے کے لیے آئے گی؟ تو کیوں نہیں کیڈبری ہی بانٹ دیتے ہو میلاد میں؟ بھائی شیرینی کو بھی تو ماڈرن بناؤ، میلاد کو بھی تو بناؤ جو زمانہ پسند کرے۔ اب یہ بچے دن بھر انکل چپس بانٹتے کھاتے ہیں تو ان کو یہی چپس بانٹا کرو، ایک ایک پیکٹ بعد میں۔ دیکھیے آپ کیا لائے ہیں، آپ کیا لائے ہیں اس میں کیا ہے؟ کیا ہے بھائی اس میں کیا ہے؟ خرما سا، ایسا لگتا ہے کوئی نص قطعی سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ خرما ہی رہنا چاہیے۔ میری رائے ہے اور یہ میرا مشورہ ہے کہ اپنے میلاد کی شیرینی کا بھی آئٹم بدلو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تاکہ نوجوانوں کو تو کیا مزہ آئے گا، کم سے کم بچوں کو مزہ آئے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہتر کلام وہ ہے جو کم۔ اچھا، کم کو کون، یہ عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے نا کم۔ کم کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو سنانے والے کے ہاتھ میں ہے کہ ایک سناوے کہ 5 سنائے۔ اور جب قوم اس طرح سے بیدار ہے جیسے آپ بیدار ہیں تو اس کے سامنے یہ 3 سنانا یہ خود ہی بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ بھائی کمال کی بات ہے، یہ حوصلہ لوگ لاتے کہاں سے؟ اور اگر فرشتوں کو سنانا ہے تو پھر اتنا زحمت کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو کہیں بھی سنتے رہتے ہیں۔ تو جب چیزوں کی کثرت، میں کہہ رہا تھا کہ جب چیزوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ پہلے حاجی کہیں کہیں پائے جاتے تھے تو گاؤں میں نام ہی نہیں رہتا تھا، بس حاجی صاحب کہہ دو
تو اسی کے دروازے لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہی پتا تھا حاجی صاحب قاسم پور، حاجی صاحب خیرات پور، حاجی صاحب فلاں۔ اب حاجی کہہ کے دیکھو، دروازے حاجی صاحب پوچھیں گے لوگ کون حاجی؟ بڑکوا چھٹکوا مجھلکوا۔ کیوں؟ کیونکہ کثرت ہو گئی، پیروں کی کثرت، علماء کی کثرت، شورا کی کثرت، پڑھنے کی کثرت، پڑھنے والوں کی اپنی ایک کثرت، پڑھنے میں بھی ایک کثرت۔ اس کی وجہ سے لوگوں نے اس میں دلچسپی ختم کر دی۔ اب اس میں بظاہر ہمارے نوجوان طبقے کا کوئی فائدہ نظر تو آتا نہیں کہ اس میں کوئی بینیفٹ ہو، کوئی فائدہ ہو، کوئی کمپنی کا مال ہو۔ اس میں کیا فائدہ؟ یہ تو تعلقات و محبت ہے جو لیے بیٹھتی ہے۔ آپ بیٹھے ہیں محبت میں، سراسر آپ محبت میں بیٹھے ہیں، آپ کی محبت میں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ آپ شعور کی شکایت کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ کی جو عادت نہیں ہے، جو عام طور پر اور جگہ لوگوں کی عادت ہے، اس عادت کا شعور آپ کو نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی پڑھے تو ادھر سے چلائیں اور دونوں محفل میں بزی رہیں۔ عام طور پر یہی عادت ہے، بلکہ اسٹیج والے سے زیادہ مجلس میں لوگ بزی رہتے ہیں۔ سننا نہیں ہے، اب اس کو ریپلائی کریے، جواب دیجیے۔ پہلے لوگ جب کچھ پسند آتا تھا تب سبحان اللہ کہتے تھے، اب کہلوایا جاتا ہے، کہیے سبحان اللہ، تو کہہ دیا اس نے سبحان اللہ۔ تو آپ کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، آپ نے جو کہلوایا ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ اچھی چیز تھی سبحان اللہ کہنا، اس میں ثواب ہے۔ درخت لگاتے ہیں آپ، کیاری میں کیا کیا لگاتے ہیں، جنت میں درخت لگاتے ہیں، تو کہہ دیا اس نے۔ تو یہ چیزیں دھیرے دھیرے ہمارے ہاں لوگ ان سب چیزوں سے اوب رہے ہیں۔ یہ بہت بہت بڑی تشویشناک بات ہے۔ دینی کام سب غیر دلچسپ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا کے سارے کاموں میں آپ رانائیاں بھرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں تبدیلی لا رہے ہیں، اس کو ماڈرن کر رہے ہیں۔ اتنی تبدیلی آپ لے آئے کہ کم سے کم آپ کرسی لگانے لگے۔ اگر خدا نخواستہ یہ کرسی نہ لگی ہوتی تو یہ آپ جیسی جینز پینٹ پہننے والے بیچارے یہ کہاں جاتے؟ ان کے تو گھٹنے مڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو زمین پر بھی وہی چند غریب لوگ بیٹھتے، میلاد میں وہی غریب جن کے پیجامے میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ مڑ سکے۔ تو اب یہ کم سے کم کرسی نے لاج رکھ لی کہ چند بظاہر توانا و تندرست دانا و بینا لوگ دکھائی پڑنے لگے۔ ایسے ہی جب آپ نے تبدیلی کی تو اتنا فائدہ ملا، اور تبدیلی لائی۔ پروگرام کو مختصر کیجیے، شارٹ کیجیے، اور جلسے کے بعد فوراً پروگرام کے بعد آپ کے کافی کا کاؤنٹر لگا رہے، آئس کریم کا کاؤنٹر لگا رہے، چائے کا کاؤنٹر لگا رہے، پانی پوری کا، جسے برات میں آپ لوگ کرتے ہیں اسٹارٹر لگاتے ہیں، تو اب لگا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ میلاد میں بھیڑ رہے گی، بدلو گے تو تبدیلی آئے گی۔ عشق عشق نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہ سب باتیں ہیں، نہ ادھر ہے نہ، سب رسم رہ گئی۔ تو کم سے کم وہ رسموں کو ذرا خوبصورت تو بنا لیجئے، ان رسموں کو زمانے کے لائق بنا لیجئے، کیونکہ اب جو عشق ہے وہ صرف منہ سے ہے نا، منہ سے عاشق، منہ کے مجاہد، منہ کے غازی، گفتار کے غازی، سب منہ سے ہے۔ ابھی لوگوں کو بنیادی باتیں نہیں معلوم، ایمان کیا ہے، ایمان کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ ابھی تو ہم دیوبند کا کچومر تو بعد میں نکالیں گے، پہلے ہم ایمان کے بارے میں کچھ جان لیں۔ ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ ایمان کی کیا تعریف ہے، پریبھاشا کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے ایمان کی؟
ایمان کی پریبھاشا ہے ہوا التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں کی تصدیق جو ہم سب کے نبی لے کر کے آئے ہیں، جو نبی نے بتایا ہے ان ساری چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ہے ایمان۔ ایمان میں نہ کسی شہر کا دخل ہے نہ کسی ملک کا دخل ہے، ایمان میں تعلیمات مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ نے تعلیم دیا ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا کہ وہ ایک ہے اور ایک ہی تھا، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا۔ یہ تھا بھی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب سمجھانے کے لیے لفظ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ایک یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی طاقت کی طرح کسی کی طاقت ہے، نہ اس کی قدرت کی طرح کسی کی قدرت ہے، بلکہ دنیا میں جو بھی طاقت اور قدرت ہے سب اسی کی دی ہوئی طاقت و قدرت ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان میں رسول کو ماننا، پیغمبر کو ماننا، اور تمام پیغمبروں کو ماننا، ایک کو نہیں، سارے پیغمبروں کو ماننا۔ شریعت کو جو فالو کرنا ہے وہ اپنے نبی کی، اپنے نبی کی شریعت کو فالو کریں گے لوگ اپنے اپنے زمانے میں، اور یہ زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ کا زمانہ ہے، قیامت تک۔ ہم ایمان تمام رسول پر لائیں گے، ایمان لانے میں اور ان کو نبی ماننے میں، رسول ماننے میں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کریں گے، رسولوں میں فرق نہیں کریں گے جناب۔ نبوت و رسالت یہاں تو بڑا فرق ہے، رسولوں میں کوئی فرق نہیں کریں گے، سب کو نبی مانیں گے۔ ہاں ہمارے نبی افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، خاتم ہیں، آخری نبی۔ یہ ساری کتابوں پر ایمان لانا، اللہ نے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل کیے ہیں سب پر ایمان لانا، سب کو ماننا کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن مجید آخری کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور جو ہمیشہ محفوظ رہنے والی ہے، اور قیامت تک کی وہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس کتاب کے بعد نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، اور اس نبی کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے۔ آخری نبی آ گئے تو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری کتابوں پر ایمان لانا، اور آپ کیا موٹا موٹا سمجھ لیجیے، آخرت پر ایمان لانا۔ کائے پر؟ یہ بابو یہ مت کرو ورنہ اس کی وجہ سے تقریر بڑھ جائے گی، جیسے کلام بڑھ جاتا ہے ویسے تقریر بڑھ جائے گی۔ یہ مت کرو، تقریر میں اس مطلب اگر میں کبھی ترنم کا مظاہرہ کروں تو آپ کو پوری اجازت ہے، چونکہ ترنم میں سمجھنا کچھ نہیں ہے، محظوظ ہونا ہے، اس میں سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے دوران اگر نوٹ لے آؤ گے تو یہ سمجھداری والی بات نہیں ہوگی۔ خیر آپ کی محبت کا شکریہ، میں موجود ہوں، انشاءاللہ بعد میں بھی رہوں گا، جتنا دل چاہے دے دینا، میں منع نہیں کروں گا، لیکن ابھی ڈسٹرب۔ جب آپ کا جذبہ باقی ہے تو ظاہر ہے پہلے سے اور بعد سے کیا فرق ہے، اور جو چیز جائز چیز ہے اس کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ نظر و نیاز جائز ہے، میں بھلا کیسے روک سکتا ہوں اس کو؟
جسے رسول نے قبول کیا ہو، ہم کیا کون ہوتے ہیں نہ قبول کرنے والے۔ آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ آخرت میں جتنی چیزیں ہیں سب پر ایمان لانا۔ آخرت میں کیا ہے؟ پل سے رات ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ میزان ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ حساب و کتاب ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ جنت اور دوزخ ہے۔ یہ سب ماننا، ہمیں مانو نہ مانو۔ شخصیتوں کو لوگ منوانے پہ لگے ہوئے ہیں، جسے لگتا ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ شخصیتیں ایمان کا حصہ نہیں ہے، کوئی بھی بزرگ ایمان کا حصہ نہیں ہے، عقیدت کا حصہ ہے، محبت کا حصہ ہے۔ کوئی بھی ولی ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ لوگ بول رہے میرا ایمان ہے، جی نہیں، عقیدت کا حصہ ہے، محبت کا حصہ ہے۔ مگر ایمان کا حصہ کیا؟ آخرت۔ آخرت مانے یہ کہ یہ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے نا، جو کر رہے ہو، یہ سب کا لیکھا جوکھا پیش کیا جائے گا۔ تمہارا ایک ایک حساب ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں، ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ طاقت دی تھی تو کیا یوز کیا؟ دولت دی تھی تو کیسا یوز کیا؟ جائیداد دی تھی تو کیسا یوز کیا؟ پیسہ دیا تھا تو کیسا یوز کیا؟ یہ جو ہم نے دیا تھا، اس کا آپ نے دنیا میں کیا یوز کیا؟ دیا تو اللہ نے ہے نا، اب حساب دو۔ اللہ کا حساب ہے۔ انکم ٹیکس والے کو دے کر ادھر ادھر سیٹنگ کر کے ITR بنا لو گے دنیا میں، مگر وہاں ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہاں کوئی لین دین سے کام نہیں چل پائے گا۔ یہ سب دنیا میں سب پوچھا جائے گا کہ طاقت کا کیا استعمال کیا۔ آج لوگوں کے پاس طاقت ہے، کیسا استعمال کر رہے ہیں، لیکن قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا ہم نے پاور دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ ظلم کیا، ستم کیا، اتیاچار کیا، آتنکواد کیا، دہشت گردی کیا۔ پوچھا جائے گا، ان کا حساب ہوگا۔ دولت آپ کے پاس ہے، کتنے دن رہے گی؟ دولت کتنے دن رہے گی؟ اور آپ کتنے دن رہیں گے؟ مانو دولت بھی رہ جاتی ہے تو آپ کتنے دن رہیں گے؟ بڑے بڑے گھر آپ نے بنا لیے، گھر کی عمر زیادہ ہے، آپ کی عمر کم ہے۔ 40-50 سال لگ گیا گھر بنانے میں، بہت بڑے۔ اب زندگی کے 10-15-20 سال باقی ہے، تمہارے گھر میں کوئی دوسرا رہے گا، تم تو نہیں رہو گے۔ چاہے موٹی موٹی بیم ڈال لو، لیکن وہ بیم کی عمر زیادہ ہے، تمہاری عمر کم ہے۔ پوچھا جائے گا آپ سے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ بعض غریب مایوس رہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ وہ دولت مند لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شارٹ کٹ اپناتے ہیں، اور نہیں بھی اپنانا چاہتے تو ان کے ماں باپ ان کو تانا دے دے کہ کوس کوس کہہ کے دیکھو فلانوا کتنا بنائے لیس، کتنا کر لیس، تم ابھی وہیں پڑے ہو۔ تو بیچارہ کہیں نہ کہیں نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے، برائی کے راستے پہ کود جاتا ہے وہ۔ یہ ماں باپ کی حرکتیں ہوتی ہیں، جبکہ وہ خود مر رہے ہیں، زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے اکسا کر کے ان سے غلط کام کرواتے ہیں؟ وہ کرواتے ہیں۔ تو یہ مان کر کے چلنا چاہیے کہ غریبی جو ہے یہ کبھی کبھی نعمت ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ قیامت میں اس سے حساب لیا جائے گا تو کیا حساب دے گا؟ ہے یہ نہیں تھا، مزدوری کیا پیٹ بھر لیا، مزدوری کیا پیٹ بھر لیا، اب حساب ہی نہیں ہے۔ پیسہ بچے گا تب تو حساب ہوگا۔
دولت مند ہوگا تب تو حساب ہوگا، حساب تو ان کے پاس ہوگا جن کے پاس دولت ہے۔ ان کے پاس کیا ہوگا جن کے پاس صرف پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حساب، مگر حساب ہوگا سب کا، رتی رتی کا حساب ہوگا۔ یہ تصور لے کے زندگی گزاری جائے کہ ہماری ہر چیز کا حساب ہونے والا ہے۔ ہم روزے جزا میں بدلے کے دن ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اس دن پر یقین، کیا کسی کو یقین ہے؟ ایمان یقین ہی کو تو کہتے ہیں۔ آخرت پر یقین ہے؟ پوچھو اپنے انترآتما سے، اپنی ضمیر سے، کیا تمہیں آخرت پر یقین ہے؟ اگر واقعی آخرت پر یقین ہوتا تو گناہوں سے بچنے کی بے پناہ کوشش کرتے ہوئے نظر آتے، اور اگر آخرت پر یقین ہوتا تو جنت کی لالچ ہوتی۔ مگر کس کے دل میں جنت کی لالچ ہے؟ ذرا بتائیں، کیا کسی کے دل میں جنت کی لالچ ہے؟ تذکرہ سنا ہے جنت کے بارے میں، فیلنگ نہیں آ رہی ہے، لالچ نہیں ہے۔ اتنی بھی لالچ نہیں ہے جو ایک کھٹائی کو دیکھ کر کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اتنی بھی جنت کی لالچ کسی کے اندر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یقین نہیں ہے۔ جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں، اللہ کے وعدے، آپ کو یہ تو یقین ہے کہ آج میں 5 لاکھ کا پلاٹ لوں گا تو کل وہ 10 لاکھ کا ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ انویسٹ کرتے ہیں۔ انویسٹ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ آپ کو یقین رہتا ہے بزنس ڈیزائن پر، اس کے نیچر پر، مارکیٹ کی حالت پر، اس کی ویلیو پر آپ کو یقین ہوتا ہے۔ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم آج 5 لاکھ کا لیں گے، کل دگنا تگنا ہو جائے گا۔ آپ سوچیں کیا آپ کو کسی نے یقین دلایا؟ کسی نے گارنٹی دی ہے؟ جس سے آپ نے پلاٹ خریدا ہے کیا اس نے گارنٹی دی ہے کہ آج 5 لاکھ کا لوگے کل 10 لاکھ کا ہو جائے گا؟ نہیں، کمپنی نے دی ہے، گورنمنٹ نے دی ہے، بینک نے دی ہے، کسی نے کچھ نہیں بولا آپ سے، لیکن آپ 5 لاکھ لگانے کو اس لیے تیار ہو کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اس کا ہم کو بینیفٹ ملے گا۔ مگر دین کا کام اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ دین کے کام پہ آپ کو یقین نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، جنت کی نعمتوں پر یقین نہیں ہے، حقیقت میں یقین نہیں ہے۔ اور اب یہ تو بے یقینی کی تو یہ صورتحال ہو گئی کہ اب تو عاشق بھی ایسے نکلنے لگے کہ وہ تو جنتیں نہیں چاہ رہے ہیں۔ ہاں، شاعری بھی ایسے ہی ہو رہی ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ مدینے میں 2 گز زمین چاہیے، اور صاحب واہ کیا کہنے ہیں، لفافہ چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ یہ دماغ کا نظرانہ چاہیے لیکن جنت نہیں چاہیے۔ یہ سب شاعری، جھوٹی شاعری کا حصہ ہے۔ اللہ نے تمام انعامات کا مرکز جنت رکھا ہے، اور صاحب کو جنتیں نہیں چاہیے۔ یہ کون سی دینداری ہے بھائی؟ یہ کہاں کی شاعری ہے کہ جنت نہیں چاہیے؟ یہ شاعری ہے، حقیقت نہیں ہے۔ شاعری سے کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی عقیدہ ہے، پھر تم چلے آئے۔ سارا ثواب اسی میں سمجھتے ہو؟ ثواب نہ نذرانہ لینا نہ دینا ہے، ثواب شریعت کے راستے پہ مضبوطی سے جمع رہنے سے ملے گا۔ چہرے سے جنت نہیں ملے گی کسی کے، اگر چہرے سے ملتی تو بلال کو کبھی نہ ملتی، اور اگر چہرے سے ملتی تو بھی سارے انگریز جنت میں چلے جاتے۔ جنت عمل سے ملتی ہے، چہرے سے نہیں ملتی، یاد رکھیے۔ دراصل عقیدہ صاف کرنے کی بھی ضرورت ہے، اب الجھی ہوئی باتوں کو شاعری ختم کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ بیچارے عوام کو کیا معلوم، وہ شاعری سے ہی عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ ان کو یہ نزاکت نہیں پتہ چلتا کہ محبوب کی یاد میں آدمی ادھر سے ادھر کچھ کرتا ہے، مبالغہ وغیرہ، مگر شاعری سے لوگ عقیدہ بنا رہے ہیں۔ شاعری سے عقیدہ نہیں بنتا ہے کہ نہیں؟
عقیدے کی ساری تفصیلات قرآن و حدیث میں بیان ہے، وہیں سے عقیدہ بنتا ہے۔ عقیدہ محمد مصطفیٰ کی لائی ہوئی تعلیمات سے بنتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ ورنہ سارے شاعر جو ہے پھر وہ ہو جاتے ہیں، خطیب لمبی لمبی چھوڑ دیں گے، لچھے دار باتیں اچھی باتیں لگتی ہیں، مزہ آتا ہے، مگر ہر بات کوئی عقیدے کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جنت کی لالچ بھی نہیں بچی اور ہمیں دوزخ کا خوف بھی نہیں ہے۔ جنت کی لالچ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس پر یقین نہیں ہے، عملاً یقین تو نہیں ہے، ایسے تو ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی، مگر جو یقین فیلنگ کے ساتھ، احساس اور ادراک کے ساتھ، یقین کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ وہ ہوتی تو آپ وہی کرتے جو آپ کا یقین کہتا ہے، اور دوزخ کے عذاب پر بھی ویسا یقین نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے رسم و رواج، شادی بیاہ میں جو برائیاں کی جاتی ہیں، یا اور عام طور پر جو برائیاں کی جاتی ہیں، یہ جو گھر کا ہمارا معاشرہ ہے، ہم روز بروز انگریز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں انگریزی ماحول ہے۔ ہم تو جمعہ کو ٹوپی لگا کے نکلتے ہیں یا میلاد میں آتے ہیں، باقی ہم انگریز ہیں اندر سے۔ ہم گھر میں وہی کلچر فروغ دے رہے ہیں، انگریزوں کا کلچر فروغ دے رہے ہیں، یہود و نصارہ کا کلچر فروغ دے رہے ہیں۔ یہ تو دیندار لوگ بیچارے ہیں، ان کا دھندہ ہی دینداری ہے۔ یہ ہم لوگ تو اس لیے پہنے اوڑھے ہیں، ہمارا یہی کام ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم اس لائن میں نہ ہوتے تو ہم بھی وہی ہوتے جو دوسرے ہوتے۔ دینداری تو سب کو آنا ضروری ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیں سنوارنے کی ضرورت ہے، اور سنوارنا چاہیے سچائی کی بنیاد پر، فیک نیریٹو پہ نہیں، مصنوعی عشق پر بھی نہیں، مصنوعی محبت پہ بھی نہیں، اور مصنوعی نعروں اور ماحول پر بھی نہیں۔ اب تو وقت آ گیا ہے، اب تک جو ہوا سو ہوا، چلو وہ ایک خواب گراں تھا، گزر گیا، مگر اب تو ریالٹی کی بنیاد پر اپنے فیصلے کرو۔ حقیقت کے بنیاد پر جو فیصلے مرتب ہوتے ہیں، اس سے سماج میں حقیقت کا رنگ بکھرتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم حقیقت پسند بنیں، اور جنت ہم سب کی ضرورت ہے۔ انبیاء کا مسکن، اولیاء کا مسکن ہے نا، ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جنت نہیں ہے، سب شاعری ہے۔ تو جنت پر یقین ہونا چاہیے تاکہ اس کی رغبت پیدا ہو، اور جہنم پر یقین پیدا ہو تاکہ اس سے ہمارے اندر خوف پیدا ہو۔ اور اسی لیے جنت دوزخ بنائی بھی گئی ہے۔ اللہ نے جس لیے بنائی، اگر اسی کا تم مقصد نہیں حل کرو گے تو کیا اللہ نے فالتو بنائی ہے؟ یہ ذہن سے نکال دیجئے۔ غالب کی نقل نہ کریے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال آیا، اچھا ہے وہ بھی شاعری کر رہا ہے، کم وقت وہ بھی شاعری کر رہا ہے۔ تو شاعری سو الگ چیز ہے، مگر حقیقت الگ چیز ہے۔ اور شاعری صرف نظم میں نہیں کی جاتی، خطیبوں کے نثر میں بھی شاعری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ شاعری کرنے سے مراد صرف شعرا کے اوپر بلے ہوئے، نہیں، شاعری تو گفتگو میں ہوتی ہے، آزاد شاعری، نظمیہ شاعری، نثریہ شاعری، غیر حقیقی باتیں کی جائیں تو نثر میں بھی شاعری ہوتی ہے۔ ہاں، بلا وجہ کی منظر کشی کی جائے تو شاید وہ آپ کی روزی روٹی کی ضرورت ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو ان لوگوں کے بارگاہ میں بیٹھو، کم سے کم جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے۔
اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو ان کے پاس، کیونکہ آج کل اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، آنکھ کو آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھاؤ، کان کو کان کے ڈاکٹر کو دکھاؤ، ہارٹ ڈاکٹر کو دکھاؤ، جو جس چیز کا اسپیشلسٹ ہے اس کو دکھاؤ تو علاج صحیح ہوگا۔ اب اگر اسلام سمجھنا ہے تو ان سے سمجھو جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے، اگر انہوں نے خود نہ سمجھا ہوتا تو پھیلاتے کیسے؟ اسلام اگر سمجھنا ہے تو ان سے سمجھو جنہوں نے اسلام پھیلانا۔ ہاں وہ بات کی چیزیں جو بھی سمجھنا ہے وہ ان سے سمجھو جو انہوں نے وہ پھیلایا۔ کون کتنا بڑا مرتد ہے، کون کتنا بڑا کافر ہے، وہ اس کے اسپیشلسٹ الگ ہے، مگر اسلام سمجھنا ہے تو ان سے سمجھو جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ اگر یہاں ہندوستان میں سمجھنا ہے کہ اسلام کیسا ہے، کس طرح ہے، تو تم کو دیکھنا ہوگا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کو، بدیع الدین مدار کو۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو قافلے سے قافلہ لے کے چلے، جدھر چلے ادھر اسلام کا قافلہ در قافلہ پیدا کر دیا۔ 90 لاکھ لوگوں کو، گزیٹڈ ہے یہ افسانہ نہیں ہے، یہ گزیٹڈ ہے، یہ انگریزوں نے بھی لکھا ہے اپنی تاریخ میں، یہ گزٹ میں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین کی کوششوں سے 90 لاکھ لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ ایک آدمی سدھار کے دکھاؤ جلدی، پیر کے ہاتھ میں مرید نہیں رہتا، ایک آدمی کیا سدھار ہوگا؟ بولیں گے حضرت جو ہماری والی کرو گے وہ تو مانیں گے، جو ہماری والی گڑبڑ ہوگی وہ نہیں مانیں گے، ہے نا؟ مگر غریب نواز کو 90 لاکھ لوگوں نے دل دیا ہوگا نا۔ جب دل دیا جو کوئی دیتا ہے تب اپنا دھرم دیتا ہے، تب اپنا مذہب دیتا ہے۔ کس طرح سے ان لوگوں نے دل لیا؟ بس ایسے کاسا آ گیا، اس میں کاسے میں سے سمندر آ گیا، انا ساگر آ گیا؟ جی نہیں، چاہے وہ رسول ہوں اور چاہے وہ عطائے رسول ہیں، انہوں نے اسلام نہ رسول نے صرف معجزے سے پھیلایا ہے، نہ ولی نے صرف کرامت سے پھیلایا ہے۔ آپ کے پاس کوئی تاریخ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو کتنے مسلمان ہو گئے؟ سورج کو پلٹایا تو کتنے مسلمان ہو گئے؟ معجزہ حق ہے، معجزے سے پاپولیشن نہیں بڑھی مسلمانوں کی، ہے معجزہ حق، پر اس سے عظمت کا، دلیل کا، وہ ان کی برہان ہے نبیوں کی، ولیوں کی کرامت بھی، یہ بھی دلیل ہے، بہت سے اس سے رزلٹ ملتا ہے۔ مگر اسلام اس سے نہیں آتا۔ اسلام دین، آئیڈیالوجی، کوئی بھی نظریہ جب پھیلتا تب ہے جب شخصیت مکمل آئینہ اخلاق بنتی ہے۔ اب رسول کو چہرہ دیکھ کے لوگ رسول کے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے کا چہرہ، کلام سن کے کہہ رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تعلیمات عمر فاروق کو کس چیز نے متاثر کیا بھائی؟ عمر فاروق کو کس چیز نے متاثر کیا؟ غصے میں تھے، جلال میں تھے، عداوت میں تھے، دشمنی میں تھے، لیکن متاثر کیسے ہوئے؟ گرتے پڑتے کسی طرح بھی مار پیٹ کر کے انہوں نے قرآن سن لیا، سورہ طٰہٰ ان کے دل پہ نقش کر گیا، ہے نا؟ اب قرآن کون سنتا ہے؟ ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ یہ رسم جلسہ ہو گیا، جو تلاوت کرے وہی سنے اپنی، جو تلاوت کے قرآن سنانے کے وقت کوئی بیچاری کرسیاں سنتی ہیں، جس وقت ہمارے جلسے میں قرآن پڑھا جاتا ہے کرسیاں سنتی ہیں، شاعر اپنے جلد الٹتا رہتا ہے، آج کل موبائل الٹتا رہتا ہے، خطیب اپنا موڈ بناتا رہتا ہے، قرآن سنانے والا سناتا رہتا ہے، نہ پبلک سامنے رہتی ہے، بس یہ افتتاحی جلسہ جلسے کا افتتاح ہو جاتا ہے، بھئی یہاں شروع ہو گیا، تلاوت کرو۔ اچھی بات ہے تلاوت سے شروع ہونا، لیکن اس تلاوت میں دلچسپی کتنے کی ہے؟ کیونکہ قرآن نہ سمجھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ اس پر کوئی عمل کرنا ہے۔ عمل کس پہ کرنا ہے؟ شعر شاعری پر عمل کرنا ہے، نثریہ شاعری پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن کی اللہ کی کتاب ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا، اس کو تو صرف قرآن خوانی کروانی ہے اس کی۔
قرآن سے کیا کروانا ہے سر؟ ہاں، روز صبح شام مدرسہ بیٹھے رہتے ہیں، آتے ہیں، حضرت السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا ہے؟ پارا لیا ہی نہ ہے۔ اچھا پارا کیا کرو گے؟ ابا مر گئے رہیں، دادا مر گئے رہیں، آج ان کے فاتحہ ہے، آج ان کا تیجا ہے، آج ان کا 40واں ہے۔ اچھا اب قرآن صرف قبرستان کی کتاب ہے؟ یہ قرآن قبرستان کے لیے نازل ہوئی ہے؟ قبرستان میں بھی فائدہ کرتی ہے، لیکن قرآن قبرستان کے لیے نازل نہیں ہوئی، قرآن اس جہان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ قبرستانی کتاب نہیں ہے، یہ مردوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن زندوں کی کتاب ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ زندوں کی۔ اس لیے دیکھیے سب سے افضل العبادت نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جاؤ وہاں بھی شاعری کرو، اللہ اکبر کہہ کے ایک کلام سناؤ، اللہ اکبر کہہ کے 10 منٹ کی ایک تقریر کرو۔ نہیں، عبادت اگر کر رہے ہو اللہ کے بارگاہ میں ہو تو اللہ کے کلام کے ہی ذریعے، اس کے وسیلے کے ذریعے بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اس وسیلے سے آپ دور ہیں، اور نہ جانے کتنے وسیلے آپ کے قریب ہیں جو آپ ATM کارڈ کی طرح جن کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سدھارو۔ سدھارنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ شاید میں بھی زیادہ دیر ہو رہا ہوں۔ سدھارنے کے لیے جو ضروری ہے، آپ سوچ لیجئے کہ یہ لوگ کتنا بڑا کام کر رہے تھے، ابھی کھانا نہیں کھایا لوگوں نے، آپ تو کھا کے بیٹھے ہو، تبھی بول نہیں رہے تھے۔ یہ بیچارے بھوکے وہ آپ لوگوں کو بلوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سدھارنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز پہلے اسٹیج پہ ضرورت ہے، اور وہیں سے سب کچھ ہے، وہ ہے اعتراف۔ کیا ہے؟ اعتراف، ایکسیپٹنس، اپنے غلطیوں کو مان لینا۔ یہیں سے آپ کی کامیابی شروع۔ جب بھی دنیا میں آپ سے غلطی ہو، کمیاں آئیں، فوراً اپنی غلطی کو مانو، اپنی کمی کو مانو۔ جہالت ہے تو جہالت کو مانو، کم علمی ہے تو کم علمی کو مانو، مسٹیک ہو گئی تو اس کو مانو، پہلے اپنی کمی کا اعتراف کرو۔ یہ ڈاکٹر لوگ کمی کا اعتراف نہیں کرتے، جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تب ریفر کرتے ہیں کہیں دوسرے میں۔ اگر پہلے ہی کہہ دیں کہ بھئی ان کو اچھی جگہ لے جاؤ، ہمارے ہاں وہ سنسادھن نہیں ہیں جن سے ہم ان کو رکھ سکیں گے، تو اگر کمی کا اعتراف کر لے تو مریض پہلے ہی پہنچ جائے گا۔ مگر قریب المرگ بلکہ مت ڈالتے ہیں تب اعتراف کرتے ہیں اپنے آپ۔ تو کمی کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ کوئی چیز ہے، کسی نے کسی سے کوسچن پوچھا، کسی عالم سے، مولوی سے، ہم سے، آپ سے، کسی سے پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے، تو اگر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہا ہے تو میں کتاب دیکھ کے بتا دوں گا، بعد میں بتا دوں گا، یا کہہ دو کہ میں کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا، اپنے بڑوں سے۔ مگر نہیں، اب پوچھ لیا ہے تو کیسے بتا نہ کہیں گے نا، اب بتائے دو، چاہے گمراہ کر دو، ہاں چاہے گمراہی کر دو، یہ سب ہو گیا۔ کمی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جب کمی کا اعتراف کرو گے، جہاں سے انسان کا اعتراف شروع ہوتا ہے وہیں سے اس کی ہدایت کا سورج چمکنے لگتا ہے۔ کمی کا اعتراف کرو، جو غلطی ہو جائے فوراً مانو۔ جتنی دیر بحث کرو گے ایک جھوٹ کے لیے پھر 100 جھوٹ بولو گے، نہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اور اگر کمی کا اعتراف نہیں کرو گے تو گڈھے در گڈھے میں گرتے چلے جاؤ گے، پھر وہاں سے واپس نہیں آؤ گے، مردود بارگاہ ہو جاؤ گے ابلیس کی طرح، کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم کو سجدے سے کس چیز نے روکا، ما منعک ان تسجد، کس چیز نے روکا؟ تو کہہ دیتا نیند آ گئی تھی، کہہ دیتا غلطی ہو گئی، سوری، اب دوبارہ کر لوں گا، تو بھی بچ جاتا نا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اعتراف نہیں کیا غلطی کا، کہا نہیں میں بہتر ہوں اس لیے میں سجدہ نہیں کیا، بس مردود کر دیا گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام، وہ ان سے جو ذلت ہو گئی، وہ جو ان کا پیر پھسل گیا، اس حکم کے آگے زمین میں چلے آئے، مگر
کوئی بہانہ نہیں بنایا، بلکہ بارگاہ رب العزت میں اپنی عاجزانہ دعا کرتے ہوئے نظر آئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تو نے تو جنت کی بہاریں دی تھی، کلو واشربو ہنیم مریا کا نظام دیا تھا، سب کچھ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، جی رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، مزہ آ رہا تھا، ہوا بھی ساتھ تھی، سب کچھ اچھا چل رہا تھا، بس ہم نے دونوں نے مل کے، میاں بیوی، ہم نے اپنے جان پر ظلم کر لیا، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یہ غلطی ہماری ہے، یہ کمی ہماری ہے۔ جب آپ نے اپنی غلطی مانا، کمی مانا اور عرض کیا کہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی ہے مولا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، کیونکہ مولا ہی بخشنے والا ہے، وہی مغفرت کرنے والا، کوئی اور مغفرت نہیں کرے گا، کروائے گا تو بہت سے لوگ ہیں، کرے گا وہی۔ اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم سخت نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ بس یہ عاجزی اللہ کو پسند آئی، ان کی محبوبیت برقرار رہی، پیغمبر تھے تو پیغمبر ہی رہے، اچھے تھے تو اچھے ہی رہے، محبوب رہے تو محبوب ہی رہے، خلیفہ رہے تو خلافت باقی رہی، ورنہ خلافت چھن جاتی ہے جناب، ہے نا؟ اب تو خلافت روز بڑھتی بھی ہے، روز چھنتی بھی ہے، آج کی خلافت تو خالی آفت ہے، مگر اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ خلیفہ برقرار رہے۔ کیوں برقرار ہے؟ عاجزی کی وجہ سے، اعتراف کی وجہ سے۔ اس لیے کل ٹوٹل پیغام میں آپ کو سب کا نکال کے، جوڑ گھٹا کے جو خالص نکالنا ہو، یہی کہ زندگی میں جب بھی کمی کا احساس کرو اور کرنا چاہیے تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو اچھی طرح سے سنوارنے کی کوشش کرو، اور اپنے میلاد کو بھی تھوڑا سا اپ گریڈ کرو، اس کے سسٹم کو اپ گریڈ کرو، تاکہ نئی نسل، نئے لوگ اور دنیا کی چمک دمک بھی دیکھنے والے، پسند کرنے والے، چلیے آئیے اس میں بھی چمکیے، جب آپ دوسرے شادی میں، بیاہ میں چمک رہے ہیں تو اس میں بھی چمکیے، اس کا اور اچھے سے اہتمام کرو، اور پہلے سنائے دو پھر کھانا کھلاؤ سب کو۔ اگر اتنی چھوٹی محفل ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام، اس کے بعد کھانا، ہے نا؟ ورنہ بریانی کھانے کے بعد تو جو سستی آتی ہے، سبحان، ایک مرغے کی ٹانگ جو ہے وہ شیطان کے قبضے میں چلی جاتی ہے نا؟ اس لیے ہم سب کو ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اور ہم اہل اسٹیج کو بھی ذمہ داری سے لحاظ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جتنا گانا بجانا آتا ہے ہم سب سنائے ڈالیں، ہم اپنی چیزوں کی قیمت کو پہچانیں، سمجھ گئے؟ چاہے کم، چاہے جو چھوٹی خوراک، اچھی خوراک، زیادہ خوراک دو گے قوم کا ڈائجیشن خراب ہے، ہاضمہ خراب ہے، زیادہ کھلاؤ گے تو سب الٹی ہو جائے گی، کیا فائدہ؟ الٹی ہونے سے بہتر ہے کہ سیدھی ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔